إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ بے شک وہ لوگ ہمارے نازل کی ہوئی روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتی ہیں، جبکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکی ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتی ہیں۔ اب علم کسی چیز کا علم ہونا اور اس کو چھپانا اب اس کا بیان ہے۔ اب یہاں ان دلائل اور ہدایت کو چھپانے والوں سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء ہیں، یہودیوں اور نصارہ کے علماء ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کو چھپاتے تھے لوگوں سے، اور ان کی کتابوں میں آپ کی بعثت اور آپ کی صفات کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو بیان نہیں کرتے تھے، حالانکہ تورات اور انجیل میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ تورات اور انجیل میں سب کچھ موجود تھا، مگر وہ چھپاتے تھے، وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ علم ہوتے ہوئے کسی چیز کو چھپانا، اس کی اوپر جو تنبیہ ہے، جو گرفت ہے، یا اس کا جو حکم ہے کہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپانے والوں، جو علم کی بات معلوم ہو اور ان کو چھپائیں، ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکی ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان دلائل اور ہدایت کو چھپانے والوں سے مراد کون؟ یہود اور نصارہ کے علماء تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کو چھپاتے تھے، اور ان کی کتابوں میں آپ کا جو ذکر اور آپ کی صفات کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو بیان نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے، حالانکہ تورات اور انجیل میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید نے علماء یہود سے پوچھا، یہودیوں کے علماء سے پوچھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ وہ تورات میں وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کچھ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو چھپایا اور ان کو بتانے سے انکار کر دیا۔ جب ان صحابہ نے ان سے پوچھا، یہ یہودیوں کے علماء سے، کہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے چھپایا اور بتانے سے انکار کر دیا۔
اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس موقع کے اوپر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکی ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب آیت یہ کب نازل ہوئی؟ جب ان صحابہ نے یہودیوں کے علماء سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے نہ صرف اس کو چھپایا بلکہ بتانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان پر لعنت ہے، اللہ پاک ان پر لعنت فرماتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈلی جائے گی۔ علم ہو کر انسان اس علم کو چھپائے اور بیان نہ کرے، آگے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اسی طرح علامہ ابو نصر حمیدی نے کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو پوری کوشش اور جد و جہد سے اس علم کو پھیلانا چاہیے، اس علم کو پھیلانا چاہیے، خواہ اس سلسلے میں اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے اور اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے، تب بھی اس کو علم کو پھیلانا چاہیے، بھلے مشقت، تکلیف، پریشانی، یہاں تک کہ لکھتے ہیں بھلے اپنا پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے، تب بھی اس علم کو پھیلانا چاہیے، ورنہ علم مٹ جائے گا۔ اچھا، اب لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں یا جن اور انس میں سے مومنین ہیں، یا جن اور انس کے سوا تمام حیوانات اور حشرات الارض ہیں۔ جی مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حیوانات اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم ہو گئے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو نااہل لوگ ہیں، نااہل لوگ جو اس چیز کے اہل ہیں، جو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کے سامنے علم و حکمت کی باتوں کو بیان کیا جائے، ان کے سامنے علم اور حکمت کی باتوں کو بیان کیا جائے، اس کی ممانعت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں، لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہو۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی ایسی حدیثیں بیان نہ کرو جو لوگوں کی اپروچ سے باہر ہوں، ان حدیثوں کو بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 2 قسم کے علم محفوظ ہیں۔ ایک علم کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرے علم کو میں نے چھپا لیا۔ جس علم کو میں نے چھپایا، جی، اور جو دوسرے علم کو تھا، اگر دوسرے علم کو میں پھیلاتا تو میرا گلا کاٹ دیا جاتا۔
میں نے حضور سے 2 قسم کے علم سیکھے، فار ایگزامپل ایک شریعت کی باتیں، ایک طریقت کی باتیں، ایک روحانیت کی باتیں، ایک معرفت کی باتیں، ایک حقیقت کی باتیں۔ شریعت کی باتوں کو تو میں نے پھیلا دیا، معرفت اور حقیقت کے جس مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم مجھے عطا فرمایا، وہ اگر میں لوگوں کے اندر پھیلاتا تو لوگ میرا گلا کاٹ دیتے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلوں کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اور امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ بے وقوف لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں بیان نہ کرو، وہ تمہاری تکذیب کریں گے، اور ایک فتنہ تکذیب کریں گے۔ جیسے پہلے میں نے کہا وہ ایک کیا کہتے ہیں فتنہ بن جائے گا، جیسے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عامہ بے اخلاصاں اگے گل مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے ترنی۔ اب لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور لعنت کی 3 قسمیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور تمام لوگ لعنت فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہوا۔ شریعت میں جس عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہو، اس وصف عام کے ساتھ لعنت کرنا، کسی وصف کے ساتھ لعنت کرنا، کسی وصف کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے قرآن مجید میں کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن میں ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، کسی وصف کے ساتھ۔ یعنی وصف کیا؟ انکار کرنے والے، فسق کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ایسے کسی وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہوں۔ جی بخاری شریف میں ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وصف کے ساتھ، فسق کرنے والے، کفر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، عورتیں مردوں کی مشابہت کرنے والی، ان پر لعنت ہو۔ تو جس شخص کی دوسری قسم، جس شخص کی موت کفر پر دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ جس شخص کی موت جون سی ہے کفر پر دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن حدیث سے ثابت ہو، اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ اچھا، مثلا جیسے ابلیس، ابو لہب اور اس طرح کی جو، ان پر لعنت کرنا جائز ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ تیسری قسم، جو شخص ظاہری اعتبار سے تو مومن ہو یا کافر ہو، ظاہری اعتبار سے، اور اس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہو، جی اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص ظاہری اعتبار سے مومن ہو یا کافر ہو مگر اس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کافر کو اسلام کی توفیق دے دے، مرنے سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا ہو، اس لیے مت لعنت دو۔ صرف اس پر لعنت کرنا جائز ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن حدیث سے، اس پر آپ لعنت کر سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، جس نے اس شخص پر لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں ہے،
اگر کسی نے کسی ایسے شخص کے اوپر لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹے گی۔ تو خیر لعنت کافروں پر بھی کی گئی اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر بھی وصف عام کے ساتھ لعنت کی گئی ہے۔ کافروں پر بھی لعنت کی گئی اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر بھی لعنت کی گئی جن سے یہ تو وصف عام کے ساتھ، جیسے جھوٹوں پر لعنت ہو، کافروں پر لعنت ہو، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا۔ یہ آیہ کریمہ ان یہودی اور نصرانی علماء کے حق میں اس وقت یہ نازل ہوئی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جانتے تھے اس کو چھپاتے تھے، اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا، جس چیز کو وہ چھپاتے تھے اب ان کو خیال آیا کہ نہیں، ہم جن چیزوں کو چھپاتے ہیں ہمیں یہ چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، فوراً بیان کر دینی چاہیے، خود حاضر ہو کر عرض کر دینی چاہیے۔ تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہوں۔ تو یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے یہودی، کفر کو ترک کر کے اسلام لے آئیں۔ یہاں توبہ سے مراد یہ ہے اللہ کی آیات نشانیوں کو چھپانے والے یہودی کفر کو ترک کر کے اسلام لے آئیں، اور اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اپنی باطنی اصلاح کر لیں اور ظاہری اعمال کو درست کر لیں۔ کفر کو ترک کر کے اسلام لے آئیں، اپنی باطنی اصلاح کر لیں اور ظاہری اعمال کو درست کر لیں، یا اس سے مراد ہے اپنی قوم اور اپنے پیروکاروں کو اسلام کی تبلیغ کر کے ان کی اصلاح کریں۔ اور تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کا لوگوں میں بیان کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لعنت تو اسی لیے فرمائی گئی تھی نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے اس کو چھپاتے تھے، حضور کی نبوت کو، حضور کی شان کو، حضور کی بزرگی کو، حضور کے معجزات کو، حضور کی آمد کو، حضور کی نشانیوں کو، وہ جو کچھ حضور کے متعلق جانتے تھے وہ اس کو چھپاتے تھے جو تورات اور انجیل میں موجود تھا، اس لیے ان پر لعنت فرمائی گئی۔ تو اب جب ان کی توبہ کا ذکر ہوگا تو پھر توبہ کی صورت تو یہی ہے نا کہ پھر جس چیز کو وہ چھپاتے تھے پھر اب وہ اس کو چھپائیں نا، اب وہ اس کو بیان کریں تاکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس برائی سے توبہ کی ہے ایک تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ برائی کیا تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو ان کے علم میں تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے، تو اب وہ اس کو چھپائیں نہ، اب وہ ان کو بیان کریں، اب ان باتوں کو بیان کریں اور اس برائی کی تاکہ تلافی کی جائے جو برائی وہ پہلے کرتے تھے، کیونکہ یہود کی برائی یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور بزرگی کو چھپاتے تھے۔ تو ان کی توبہ قبول کرنے کی شرط بیان فرمائی کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ کیا اصلاح کریں؟ یعنی جو حضور کی صفات وہ چھپاتے تھے اب بیان کریں،
ورنہ توبہ کیسی؟ ورنہ تو جھوٹی توبہ ہے۔ توبہ تو تب قبول ہوگی نا کہ بھئی جو کام جس کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے، اب اس کام سے توبہ کریں کہ آئندہ جو چیزیں حضور کے متعلق چھپاتے تھے وہ مت چھپائیں، اور وہ لوگوں کو بتائیں، اور آپ کی صفات چھپانے کو ترک کر دیں، اور پھر اسلام لائیں اور چھپائی ہوئی صفات کو اب لوگوں میں بیان کریں تاکہ یہ پچھلی برائی کی تلافی ہو۔ اور توبہ کی ہے ہی یہ کہ انسان جس گناہ کی توبہ کرتا ہے اس کے اوپر یہ عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ اب نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امام ابن ماجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔